دیکھیں معیشت کو جو درپیش مسائل ہیں اب ان کا حل نکالنا ضروری ہو گیا ہے، اور پروگرامات لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے، اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال بھی یہی ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیے۔ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، برا نہ مانیں اگر تو۔ دیکھیں مسئلے کا حل اس کو بتانا ہے جو ذمہ دار ہو، جس کے پاس اختیار ہو۔ میڈیا کو ہر چیز کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہم غلطی کی نشاندہی ضرور کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ماہرین، تاجر، صنعت کار، رہنما، چاہے وہ سیاست، معیشت یا معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو مدعو کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اپنی مختصر سی رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ معیشت دراصل ایک معاشرتی سائنس ہے، جس کے اندر تمام مسائل کا حل اگر ڈھونڈیں گے تو وہ سائنسی طریقوں سے ڈھونڈا جائے گا۔ اس میں جو سائنس یعنی کہ معاشرتی سائنس میں مہارت رکھتا ہوگا، معاشیات کے شعبے کے اوپر مہارت رکھتا ہوگا، وہی ان سوالوں کا جواب بھی دے پائے گا اور وہی مسائل کا حل بھی آپ کو بتائے گا۔ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ کرکٹ دیکھتا ہوا ایک شخص جیسے کرکٹ کے موضوعات کے اوپر سطحی گفتگو کر سکتا ہے، اسی طرح معیشت پر ایک سطحی گفتگو ہو سکتی ہے، تو معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال سے آپ معاشیات کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ ملک کی معیشت اگر ایک عام آدمی اس کے مسائل کو حل کر پاتا، اگر معیشت کے مسائل کو ایک راہ چلتا شخص حل کر پاتا، اگر معیشت کے موضوع کو کوئی بھی ایرا غیرہ حل کر پاتا، تو معیشت کے جو مسائل تھے بہت پہلے حل ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شعبہ جب سے ایک سائنس کی شکل اختیار کر گیا، اس کو پڑھنے والے لوگ ایمپیریکلی، تھیوریٹکلی ہر طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جس طرح سائنس کا تحقیق کا ایک طریقہ ہے اور ہر مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یا تو حل نکالنے کے لیے ایسی چیزوں کو نکال دیتے اپنی تحقیق میں سے ڈیڈکشن کے ذریعے کہ پھر وہ حل کی طرف پہنچتے، یا پھر وہ کوشش کرتے کہ کچھ چیزوں کو شامل کر لیں تاکہ کسی مسئلے کا حل نکل آئے۔ یعنی یہ دونوں اسٹریٹجیز یوز کی جا سکتی ہیں، کوئی اور طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی طریقہ ہوگا سائنسی طریقہ ہوگا۔ غیر سائنسی، سطحی، کاسمیٹک قسم کی گفتگو کرنا کسی فائدے کا حامل ہی نہیں ہے میرے نزدیک۔ ہم زبانی جمع خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ معیشت کے موضوعات کو حل کر دیں گے، اسی لیے اگر معیشت کے کسی موضوع کے اوپر کوئی مسئلہ اٹھا تو ہم نے سطحی گفتگو کر کے اس کو وقتی طور پر حل کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر صنعتی ترقی کے متعلق بات کر لیں تو آپ کے سامنے مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب صنعتی ترقی اگر اتنی آسان ہوتی کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے صنعتی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی حل بتا دیتا تو کیا ہی بات تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صنعت اگر آپ اس شعبے کے اندر ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہے، معیشت دان کو بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہے، سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ معاشیات کے تمام وہ عناصر جن کو ملا کر صنعتی پیداوار بڑھتی ہے، ان سب کو ساتھ رکھنا ہے، پھر ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن آپ ایسا نہیں سوچتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کے اندر پکوڑے تلوا کے ساتھ چائے اور کچھ مٹھائی رکھ کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر مسائل کے حل نکل آئیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ اور اگر حل نکلیں گے بھی تو اسی طرح کے حل ہوں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ نیز یہ کہ کوئی بھی موضوع آپ اٹھا لیجئے، ایکسپورٹ دیکھ لیجئے، ایکسپورٹ کے معاملے کے اوپر باتیں کروانی ہوں تو گھنٹوں باتیں کروا لیں، اگر نعرے لگوانے ہوں تو گھنٹوں نعرے لگوا لیں، اگر دعوے کروانے ہوں تو گھنٹوں دعوے کروا لیں، لیکن حل کیا ہے؟ ملک کی ایکسپورٹ اس حساب سے بڑھ نہ پائی جس حساب سے ہم چاہ رہے تھے کہ بڑھے۔ کبھی کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ اگر کسی چیز کی افراط ہوگی تو ہی وہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، کسی نے بات نہیں کی۔ قلت میں بھلے ایکسپورٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اپنے گھر روٹیاں پوری نہ ہوں تو انسان دوسروں کو روٹیاں بیچنے کی بات کرے، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔
مسئلے بڑے سیدھے سادے ہیں، کبھی کبھار ان کے حل بھی بڑے سیدھے سادے ہیں، تاہم ان کو اگر آپ نے ان کے اوپر تجاویز دینی ہے، مطالعہ کرنا ہے تو سائنسی، پلیز گفت و شنید نہیں۔ آپ لوگ گفت و شنید میں بہت وقت گزار دیتے ہیں، بہت زیادہ گفت و شنید کرتے رہتے ہیں، ایک ہی چیز کو پکڑ لیتے ہیں، بالکل جیسے سبزی کو گلا گلا کر پانی بنا دیا جاتا ہے پاکستان میں، اسی طرح آپ ایک چیز کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر جناب گفت و شنید شروع کرتے ہیں، کمیٹیاں ذیلی کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، وہ مسئلے کو گلا گلا کے پانی بنا دیتے ہیں، اور معیشت کے مسئلے کا حل نکلتا ہی نہیں۔ بے روزگاری کا مسئلہ ہے تو آپ نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، روزگار کے مواقع کے متعلق آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی سے آپ بات کریں تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیے، سچ سچ بتائیے، سچ سچ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر آپ اس ملک کے اندر کسی سے یہ پوچھ لیں کہ بے روزگاری کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، یقین کریں وہ آپ کو الف لیلا کی داستان سنا دے گا، لیکن کوئی منطقی یا حل والی بات نہیں بتائے گا۔ آئیں بائیں شائیں، آئیں بائیں شائیں۔ توانائی کا بحران آپ پوچھ لیجئے، کسی سے آپ پوچھ لیجئے توانائی کا بحران کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یقین کیجئے وہ آئیں بائیں شائیں، آئیں بائیں شائیں کرتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے پوچھنا چاہیے، ہماری بھی غلطی، جس سے پوچھنا چاہیے اس سے ہم پوچھ نہیں رہے، اور جس کو ہمیں بتانا چاہیے وہ ہمیں بتا نہیں رہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں میری باتوں میں کوئی جھول جھال نہیں، میری باتیں بالکل سیدھی سادی ہیں، بس بات یہ ہے کہ یہ سیاست کی طرح سیدھی سادی نہیں ہے۔ سیاست میں ہر آدمی اپنی مرضی سے ایک تجزیہ بھی دے رہا ہے، میں بھی دے سکتا ہوں، اسی لیے میں سیاسی موضوع پر بات نہیں کرتا نا، کیونکہ یہ تو سب قیاس ہے، قیاس آرائی ہے، اور قیاس آرائی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ملک کے اندر سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو 2-3 سال پہلے خود کو مستحکم سمجھتے تھے آج وہ غیر مستحکم ہو گئے، اور جو غیر مستحکم تھے وہ مستحکم ہو گئے۔ تو یہ سیاست ہے میاں، پر ہم تو معیشت کی بات کر رہے ہیں، اس میں استحکام کیسے آئے گا؟ معیشت میں بھی تو استحکام لانے کی ضرورت ہے، اب وہ کیسے آئے؟ سوال آسان سا ہے، کیا پہلے غیر مستحکم تھا اب مستحکم ہو گیا، یا اب مستحکم ہے مستقبل میں غیر مستحکم ہو جائے گا؟ معاشیات کا معاملہ نہیں، معاشیات کا معاملہ کبھی حل ہی نہیں ہوا، معیشت کے معاملات کبھی حل ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ہم نے ان پر کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور اگر ہم سوال کریں تو جواب ہمیں نہ ملے، اور اگر جواب درست مل جائے تو اس پر عمل نہ کر پائیں، اور اگر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے وہ مطلوبہ کیا کہتے ہیں نتائج نہ نکلیں، متوقع نتائج نہ نکلیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اب اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بے تابی بہت بڑھ گئی ہے، ڈیسیلوژنمنٹ بہت آ گئی ہے، فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس موقع پر ڈپریشن بہت بڑھ گئی ہے۔ غریب آدمی، متوسط طبقے کا شخص، نیم متوسط شخص، طبقے کا شخص بہت پریشان، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے اگلے وقت کے کھانے کا کیا ہوگا، میرے اخراجات کا کیا ہوگا۔ سارا مہینہ محنت کر کر، مشقت کر کر اگر اپنے پسینے کی اجرت کما بھی لے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اخراجات اپنی جگہ کھڑے رہیں گے بلکہ بڑھ جائیں گے، اور آمدن کتنی بھی ہو جائے وہ پوری نہیں پڑے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں بھائی تمہارے خرچے پورے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے پورے۔ میرے سوال کا جواب سب کے پاس ایک ہی ہوگا، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور جس ملک کے اندر لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے وہاں بچتیں کہاں ہوں گی، اور جس ملک میں بچتیں نہیں ہوں گی وہاں پہ سرمایہ کاری کیا ہوگی؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ معاشیات کی کتاب کہہ رہی ہے ناظرین، یہ معاشیات کی کتاب کہہ رہی ہے جسے آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے، اس کتاب کو آپ کھولنا نہیں چاہ رہے، اقتصادیات کے موضوع پر آپ کچھ پڑھنا نہیں چاہ رہے، کچھ دیکھنا نہیں چاہ رہے، کسی منطق کو، کسی سائنس کو ماننے کو تیار نہیں۔ آپ کو اسے سائنس تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو سائنسی بنیادوں پر اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو سائنسی طور پر معاشیات و اقتصادیات کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی دیسی ٹوٹکا یا نسخہ نہیں ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو
آٹے کا گولا ڈال کر اسے کم کر دیں۔ یہ مہنگائی کا مسئلہ کچھ اس نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ دیکھیے غریب عوام بہت پریشان، نیم متوسط اور متوسط طبقے کے لوگ بہت پریشان، ان کے مسائل کے حل نکل سکتے ہیں، لیکن نکالنے والے ان مسائل کا حل نکالنا نہیں چاہ رہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ معیشت دان آخر کیوں مسئلے کا حل نہیں بتا رہے، اور اگر بتا رہے ہیں تو جان بوجھ کے چھیڑ میں بتا رہے ہیں، ایسا حل بتا رہے ہیں جو پاکستان کے ماحول میں لاگو نہیں ہو سکتا۔ ان سے پوچھو تو یہ ایسی چیزیں کہتے ہیں جو ممکن نہیں ہیں۔ ان سے بولو معاشیات کی سائنس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک وہ جو کہتا ہے کہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ چیزیں ایسی ہیں۔ دو اپروچ ہیں۔ جیسی ہونی چاہیے دیو مالائی کہانی ہے، جیسی ہیں وہ حقیقت ہے۔ کیا آپ مسائل کا حل نہیں چاہتے؟ ہر غریب، متوسط طبقے، نیم متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص بہت پریشان ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، لوگ پریشان ہیں، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بچوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ ہر بچہ بیچارہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں امیدیں دبائے بیٹھا رہے۔ ارے پوچھو ان والدین سے جن کے بچے مٹھائی کی دکان کے باہر سے گزرتے ہیں، ان کا دل للچاتا ہے، کس کا نہ للچائے۔ اپنے والد سے تقاضا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابا یہ مٹھائی دلا دے، باپ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، بچے کو کہتا ہے نہ بیٹا نہ، مٹھائی کھانا تیرے لیے اچھا نہیں۔ دیکھ دل کے کیسے خیالات و تاثرات ہوتے۔ بچہ کھلونے کی دکان کے پاس سے گزر، بولے اپنے والد کو ابا مجھے کھلونا دلا دے، باپ بٹوے میں دیکھے تو اندر سناٹا ہی سناٹا، کہیں دور دور تک کچھ نہیں دکھائی دے رہا، تو بٹوا بند کر کے کہتا ہے بیٹا پڑھائی پر توجہ دے، کھلونے چھوڑ دے۔ بیٹے کو لگتا ہے کہ شاید باپ نے میری خواہش پوری نہیں کی، لیکن وہ کیا جانتا ہے کہ باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اس کے تقاضے کو ٹھکرانے کے بعد، کیسا محسوس کر رہا ہے وہ باپ کے اپنے بچے کو کھلونا نہیں دلا سکا، اس کو مٹھائی نہیں دلا سکا، اس کی خواہش کی چیز اسے نہیں دلا سکا۔ تم لوگ چاہتے ہو یہاں پر آ کر میں دیو مالائی باتیں کروں؟ میں حقیقت بولتا ہوں، لوگوں کے دلوں کو چھوتا ہوں، ایک دن نہیں روزانہ، کیونکہ میں ان کے جذبات کو سمجھتا ہوں، اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، بناوٹی نہیں ہوں میں، جو دل میں ہے بیان کر دیتا ہوں۔ اسی لیے تمہیں ڈرامائی لگتا ہوں میں، اس لیے ڈرامائی لگتا ہوں کیونکہ تم اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیتے ہو اور میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ ایک شخص سے گھر پہنچتا ہے، یہ گھر گھر کی کہانی، دروازہ کھولتے ہی اس کی بیوی شروع ہوتی ہے کہ آج یہ خریدنا ہے، آج وہ خریدنا ہے، فلاں چیز کا بل آ گیا، فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ اس تنخواہ کے اندر کیسے گزارا کروں گا، کیسے گزارا ہوگا، یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ کبھی دوستوں سے مانگتا ہے، کبھی کسی سے تقاضا کرتا ہے، کبھی لون ایپ سے پیسے لے کر پھر آپ کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر اس طرح کی چیزوں میں بیچارہ پڑ جاتا ہے، لیکن ضرورتیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ میری معیشت دانوں سے گزارش ہے کہ مسئلے کا حل آپ نے نکالنا ہے، میڈیا نے نہیں۔ ہمیں آپ بتلائیں گے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ جناب شمس الاسلام خان صاحب، جو کہ سابق نائب صدر KCCI بھی رہے ہیں اور چیزوں کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ شکریہ علی صاحب۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں شمس الاسلام خان صاحب بات یہ کر رہا تھا کہ آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص معیشت کے اوپر بات کرنے کا اہل ہے، اور حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شخص چاہتا ہے وہ سرسری سی سطحی گفتگو کر دیتا ہے معیشت کے متعلق۔ آپ چونکہ ان چیزوں کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں، بین الاقوامی معاشیات کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا
کہ جن کو یہ باتیں پوچھنی چاہیے اور جن سے یہ باتیں پوچھنی چاہیے اور جن کو جواب دینے چاہیے ان پہ فوکس کیا جائے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے رجوع کر رہے ہیں معاشی معاملات کے حل کے لیے, اقتصادی معاملات کے حل کے لیے, جو سیلف اسٹائلڈ جو ہیں وہ معیشت دان یا سیلف اسٹائلڈ ماہر اقتصادیات ہیں. کیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ارد گرد چاہے واٹس ایپ ہو, سوشل میڈیا ہو یا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوں, وہاں پر ہم ایسے لوگوں کی باتوں کو زیادہ وزن دے رہے ہیں پاپولزم کی وجہ سے کہ جو معیشت کے متعلق جانتے تو نہیں ہیں لیکن کوئی تہلکہ خیز بات کر کے اپنے آپ کو مقبول کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ شکریہ علی صاحب. پاکستان میں تقریباً 250 ملین کی آبادی ہو چکی ہے. 250 ملین کی آبادی میں سارے کے سارے ہی ڈاکٹر ہیں, سارے کے سارے ہی اکانومسٹ ہیں, سارے کے سارے ہی وکیل ہیں. ہر قسم کا مشورہ دینے والے آپ کے پاس پاکستان میں موجود ہیں اور ہمیں جو بات اچھی لگتی ہے ہم اس کو پک کر لیتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. بنیادی طور پہ پاکستان کی معیشت کا جو مسئلہ ہے اس کو نہ تو ہمارے یہ سارے 250 ملین سوڈو اکانومسٹ جو ہیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور نہ ہی انفارچونیٹلی ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں جن کے ہاتھ میں ہر 4 سال 5 سال بعد 2 سال بعد ایک باغ ڈور آ جاتی ہے, گاڑی مل جاتی ہے کہ معیشت کی گاڑی کو چلاؤ, اور وہ چلانے والے اگر FX 800 ہوتے ہیں اور ان کو اگر آپ لینڈ کروزر دے دیں اور EV آپ ان کو مرسڈیز دے دیں تو پھر وہ کیا حال کریں گے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت مسئلہ ہمارا پاکستان کی اکانومی کا جو ہے نہ تو ٹیکسز کا زیادہ اکٹھا کرنا, کہ بار بار آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے گی کہ جی ٹیکس کو جو ہے کلیکشن بڑھائی جائے, ٹیکس کلیکشن بڑھائی جائے. ٹیکس کلیکشن جب آپ بڑھاتے ہیں تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتی ہے, آپ کی گروتھ کم ہو جاتی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ بڑھنا بند ہو جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے خرچے بڑھاتے جاؤ گے تو پھر حکومت یہی کہے گی کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھے کر لوں. ابھی جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے کوئی اس سال اراؤنڈ 8,500 ارب روپے پہ پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی چلی جائے کیونکہ ہمارے ہاں حکومت کا جو بورو کرنے کی جو ایپیٹائٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. حکومت کی جو گریڈ ہے بورونگ کی وہ ختم نہیں ہو رہی اور حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے کی بجائے, چاہے وہ ہماری پچھلی 16 ماہ کی حکومت کے 13 جماعتوں کا الائنس تھا یا اب اگر ہم دیکھیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس میں تھوڑے بہت اقدامات کچھ بہتر ہوئے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں ابھی بھی ہم نے اپنی بورنگ کو کم نہیں کیا. اور یہی بنیادی وجہ ہے پاکستان کی, کسی بھی گھر کی بھی یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آمدنی کم ہو جائے اور آپ کے اخراجات زیادہ ہوں تو لامحالہ گھر میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, بھائی بہنوں کا آپس میں اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور پھر لوگ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے ہم اب کچھ جانتے ہی نہیں. یہی حال پاکستان کا ہوا. ہمارے پاس ایکسپینڈیچر بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سیلاب کی تباہ کاری کا ہم نے بڑا شور مچایا, انٹرنیشنل کانفرنس کی آپ نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے بڑی مہنگے ترین اس کے اوپر, لیکن اس کا رزلٹ ابھی تک کیا آیا؟ کیا ہم نے وہ جو فائنانسنگ لینی تھی, جو ان سے امداد لینی تھی, ہمیں وہ مل گئی جتنی اناؤنس کی گئی تھی؟ تو دنیا بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک ملک ایسا جہاں پر ریزرو جو ہیں وہ 7.5 بلین ڈالر کے ہوں اسٹیٹ بینک کے, جن کی امپورٹ جو ہے ہارڈلی 2 مہینے سے بھی کم کی امپورٹ کور ہوتی ہو اس اماؤنٹ سے, اور اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوں اور ہمیشہ آپ جب بھی دیکھیں کہ اخراجات آپ کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہوں تو پھر دنیا بھی اپنا ہاتھ روکتی ہے. کیونکہ آج آپ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا اس وقت جو ایک ڈیٹ کے کرائسس میں آ چکی ہے اور انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابھی آپ نے فیڈرل ریزروز کا دیکھا 5.25 سے 5.5% تک انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اور آگے جائے گا. اس سینیریو میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. ہماری جو ہے ہمیں اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا حقیقی معنوں میں, جو ہم نے ابھی تک ٹائٹ نہیں کی. اچھا لیکن ایکسکیوز می یہاں پہ لقمہ دیکھیں, آپ انٹرنیشنل نوعیت کی آپ نے بات کی ہے اور آپ نے یہی بتایا کہ فیڈ نے اس وقت ریٹ بڑھایا, تو امریکہ میں تو میں نے نہیں سنا کہ تاجر صنعت کاروں نے شور بچا دیا
اور انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ فیڈ جو ہے وہ سیاست دان کے اور سیاسی دباؤ کے اندر نہیں آتا. آپ کو پتا ہوگا وہاں پر اس کی حقیقت جو ہے وہ آزادانہ ہے. ماضی کے اندر بھی ایسے سربراہ رہے ہیں ان کے، جیسے ہمارا سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک، ویسے ہی ان کا وہاں پر جو ہے نظام، تو وہ اتنا آزاد ہے کہ ایک ہی شخص جو تھا وہ ان کے فیڈ کا سربراہ تھا اور کئی سالوں تک رہا. صدور بدلتے رہے، حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر اپنے سسٹم کے حساب سے چلتا رہا جو سائنس ہے. تو انہوں نے تو رولا نہیں ڈالا، شور نہیں مچایا کہ صاحب آپ کو ماننا پڑے گا ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ورنہ تاجر صنعت کار شور مچائیں گے، ہم رولا ڈالیں گے، ہمارا بہت زیادہ. تو سر وہ تو نہیں سنتے بات. میں ایک بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہاں پر کیونکہ کارپوریٹ کلچر ہے، وہاں پر بزنس بڑے آرگنائز سیکٹر سے ہوتا ہے، وہاں لوگ بورو کرتے ہیں اور بزنس پلان دے کے آتے ہیں اور پھر ان کو فائننسنگ ملتی ہے اور وہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے، بڑے سے بڑے کاروباری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فائننسنگ خود کریں. ہم اس بورو کر کے اور کاروبار کرنے کے اوپر بلیو نہیں کرتے. اکثریت ہماری یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا جو اب فائنینشیل کرائسس دنیا میں آتا ہے، بعض اوقات پاکستان کی یہ اچھائی کے طور پہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہم وہ جو شوکس آتے ہیں فائنینشیل کرائسس کے، وہ ہم برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنا سفیشینٹ اتنا کوشن ہوتا ہے، اتنے ہمارے پاس پیسہ پڑا ہوتا ہے، جو چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ٹیکس نہ دے کے بچایا ہو یا جس طرح سے بھی بچایا ہو، وہ آپ کو ایک شوک ایبزاربر کے طور پہ آپ کو کام کر جاتا ہے. اچھا، ویسے سوال بنتا تو نہیں، لیکن چونکہ آپ معاشرت پہ بھی بات کر لیتے ہیں، معیشت پر بھی بات، تو ایک معصومانہ سا سوال تھا بیچ میں آپ سے. وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، تو وہ جو انسیکیورٹائز لون ہوتے ہیں جسٹ لائک اے کریڈٹ کارڈ اور دوسرے جو اس طرح کے لون ہوتے ہیں پرسنل لون وغیرہ، ان پہ اتنا زیادہ انٹرسٹ چارج کرنا، یہ تو کسی اور ہی قوم کی عادت تھی، تو اس عادت کو ہم کیوں اپنائیں؟ یہ غلط نہیں ہے میرے خیال سے کہ کنزیومر لونز کے اوپر اتنا زیادہ انٹرسٹ چارج کیا جائے اور پھر ماہوار بھی ان پر اتنا زیادہ انٹرسٹ چارج کیا جائے. معصومانہ سا سوال ہے، مجھے جواب نہیں پتا، ہو سکتا ہے آپ بہتر بتا دیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر آدمی نیکوکاری کے کام بتاتا رہتا ہے. تو میں نے کہا کوئی نیکوکاری کا کام اس سلسلے میں بھی ہو جائے، آپ بتائیں. تو اخلاقی طور پہ پوچھ رہا ہوں، شرعی طور پہ تو میں کہاں پوچھنے کا حال ہوں، اخلاقی طور پہ پوچھ رہا ہوں. نہیں علی صاحب، آپ نے بالکل اچھا سوال کیا. اور جب ہم اپنی سوسائٹی کا دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بگاڑ پیدا شروع ہوا ہے، تو وہ وہیں سے شروع ہوا ہے جب ہم نے جو کنزیومر فائنانسنگ کو بڑھانا شروع کر دیا. کوئی صاحب آئے، انہوں نے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کنزیومر فائنانسنگ شروع کر دی. آپ چاہے استری لے لیں، فریج لے لیں، واشنگ مشین لے لیں، سب آپ کو قسطوں پہ ملنا شروع ہو گیا. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ جو دنیا میں جو کرائسس آ رہے ہیں، وہ مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سود کے اوپر جو نظام ان کا چل رہا ہے وہ کولیپس ہو گیا ہے. پاکستان میں جو ہے، اگر آپ 100% اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ریگولیٹر کو آنیسٹ ہونا پڑے گا. آپ کے بہت سارے اسلامی بینکنگ کرنے والے بینکس جنہوں نے لبادہ تو اسلامی اوڑھ رکھا ہے، لیکن ان کا انٹرسٹ ریٹ عام جو ٹریڈیشنل کنونشنل بینکنگ ہے اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، 2 سے 3% ان کا زیادہ ہی ہوتا ہے. تو یہ اسلامک فائنانسنگ نہیں ہے. ٹرو سینس آپ کو اگر اکنامک فائنانسنگ کرنی ہے تو پھر پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر چلیں اور آپ اپنے اس کو دیکھیں کہ اسلامی ہمارا جو تعلیمات ہے وہ کیسے تعلیمات دیتی ہیں. آپ اپنے گاڑی خریدنا جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسلامی بینک میں جانا ہے، یار میں نے سود سے بچنا ہے. آپ اصل میں ایک پروٹیکشن لے رہے ہوتے ہو کہ مجھے جو ہے کہیں سے فتوے کی پروٹیکشن مل جائے کہ میں نے سودی پیسے سے یہ گاڑی نہیں خریدی. گاڑی کی قیمت آپ کی 50 لاکھ کی ہے، وہ گاڑی آپ کو 1 کروڑ میں آپ کا بینک دیتا ہے فائنانسنگ کر کے، کہتا ہے جی یہ اسلامی ہو گیا، اور آپ کی تسلی بھی ہو جاتی ہے. بات تو وہی ہے کہ آپ گھوم پھر کے پھر واپس اس ڈیٹ کے ٹریپ میں آ جاتے ہو. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں آنیسٹ مارکیٹ بنانی ہوگی. ایک آنیسٹ ایسی مارکیٹ ہو جو صحیح منافع کو طے کر سکے کہ منافع کتنا ہونا چاہیے، یہ کون سا کاروبار ہے، یہ کون سی فائنانسنگ ہے کہ جہاں چیز کی قیمت ڈبل ہو جائے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنی تھی. آپ چونکہ بین الاقوامی معاملات پر دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو ایک بات لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ صاحب اسٹاک ایکسچینج سے منسلک سوال ہے، لیکن آپ تو میں نے دیکھا ہے تمامی معاشیات کے پروگراموں پر آتے ہیں، گہری بات کرتے ہیں. یہ اسٹاک والے کہہ رہے ہیں، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، اسٹاک کہہ رہے ہیں
اسٹاک والے کہ صاحب ارننگز بہت اچھی ہیں، گروتھ بہت اچھی ہے. تو میں نے ایک بین الاقوامی ماہر سے مفروضے کے طور پہ پوچھا، اس نے کہا علی بھائی جی ڈی پی تو آپ کی اتنی کم ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مارکیٹ میں کمپنیاں گروتھ دکھا رہی ہیں. اس نے کہا یا ہماری سائنس غلط ہے، یا آپ کی جی ڈی پی کی کیلکولیشن غلط ہے، یا آپ کی کمپنیوں کے گروتھ کے متعلق آپ کی رائے غلط ہے. میں نے کہا چلو شمس الاسلام خان صاحب سے پوچھ لوں گا، کیونکہ وہ کاروباری تاجر صنعت کاری برادری کی نمائندگی کرتے ہیں. سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ڈی پی کی گروتھ نیئر زیرو ہے یا بہت کم ہے اور آپ کی کمپنیاں گروتھ دکھا رہی ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے. مجھے بتائیں، کیونکہ یہ فارمولا تو ہمیں بیچنا چاہیے دوسرے ملکوں کو، ان کو تو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ فارمولا. علی صاحب کبھی کبھی آپ بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں اور پھر مارکیٹ والے آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو اپنے دعوت میں ڈنر میں نہیں بلائیں گے. نہیں دیکھیں پاکستان معذرت، میرے ذہن میں سوال آیا تھا اس لیے میں نے پوچھ لیا آپ سے. میں نے کہا یہ فارمولا تو میں پیکج کر کے دوسرے ملکوں کو بیچوں گا کہ تمہاری جی ڈی پی گروتھ کوئی نہ آئے لیکن تمہاری مارکیٹ میں گروتھ آئے. یہ فارمولا بیچوں گا میں، بلکہ آپ بھی میری مدد کیجئے گا. دیکھیں جی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان میں دیکھیں کہ جو پروفٹ میکنگ ایونیوز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں پروفٹ ملتا تھا، وہ تقریباً سارے کے سارے ہی ٹھپ ہو گئے. آپ کی ریئل اسٹیٹ بالکل ٹھپ ہو گئی ہے، اس کا کنڈا نکل چکا ہے. آپ کے پاس جو ہے کاروبار کرنا، فیکٹری کو چلانا، 22% انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ ہو جائے اور 23 سے 25% تک اگر آپ کو فائنانسنگ ملے تو وہ کاروبار بھی نہیں چلتا. یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں جو تیزی آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے بینکوں کے اندر پیسے رکھ کے سود نہیں لینا، اور دوسرا آپ کا جو ہے انٹرسٹ ریٹ کا بہت زیادہ ہائی ہو جانا، تو پیسہ آپ کا پراپرٹی سے، گولڈ سے، سب جگہ سے نکل کے اسٹاک ایکسچینج میں آ رہا ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، اسی سے جڑا ایک سوال. آپ کاروباری آدمی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، صنعت کار تاجروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. 22% سے زیادہ یعنی 22% سے زیادہ کون سا ایسا کاروبار ہے کاروبار وہ میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا، لیکن کون سا ایسا کاروبار ہے جو خالص منافع 22% سے زیادہ دے دے؟ مجھے یہ سمجھا دیں، میرا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ساری ارننگ سب کچھ ٹھیک ہے. میں غلط ہوں؟ علی صاحب بات یہ کہ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، 22% پہ کوئی بھی ایکسپرٹ، کوئی بھی کاروباری گرو جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے. مارکیٹ ایک فیئر مارجن پہ کام کرتی ہے اور اتنا زیادہ پروفٹ کسی بھی کاروبار میں ہے ہی نہیں کہ 22% انٹرسٹ ریٹ بینک کو دے کے اور پھر وہ کاروبار کر لے. پرابلم یہی ہے نا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ایڈریس کیا ہی نہیں. اب اس وقت ہماری اگر ڈیویلیویشن دیکھیں تو روپی کی ڈیویلیویشن جتنی ہو چکی ہے اور جس طرح سے آپ کی مہنگائی بڑھ چکی ہے، تو انٹرسٹ ریٹ کو پازیٹیو ایرا میں لانا ضروری تھا. اور ابھی جو 22% آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے حساب سے 22% کے اندر ابھی بھی گنجائش تھی کہ بڑھایا جائے تاکہ انفلیشن آپ کا جو ہے کم ہو سکے. آپ کا انفلیشن سٹربنلی 26% پہ کھڑا ہوا ہے. کوئی اتنا زیادہ آپ کے نہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی نے کوئی کمال کیا ہے کہ آپ کا جو مہنگائی کم ہوئی ہے. جو ہم سن رہے ہیں کہ دالیں کم ہو گئیں اور چاول سستا ہو گیا اور ہماری یہ چیز سستی ہو گئی، وہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کراپس اچھی ہو گئیں. اور جب آپ کی کراپس اچھی ہوتی ہیں گلوبلی، آپ کا جو ہے دنیا میں آپ نے دیکھا تھا جو پچھلا سیزن گزرا تھا اس میں پرائسز بڑھی تھی. اور جب بھی کموڈٹی کی پرائسز کہیں بھی بڑھتی ہیں جو نیچرل پروڈیوسز ہیں، تو آگے سے کلٹیویشن بڑھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب کراپس کی دنیا میں بھی پروڈکشن اچھی ہو گئی، پاکستان میں بھی اچھی ہو گئی. ماں سوائے اس کے کہ شوگر جو ہے انٹرنیشنلی مارکیٹ میں بہت ہائی ہوئی ہے اور اس کی پرائسز کا لنک جو ہے کچھ ڈراؤٹ ہے جو آپ کو ایلنو ایفیکٹس آ رہے ہیں دنیا میں، اور کچھ آپ کا جو ہے رائس بھی مہنگا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اس کی وجہ بھی جو رائس ایٹنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ خشک سالی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کی کراپ جو ہے شارٹ ہو گئی. اور اس وجہ سے آپ کی ایک جو آپ کے پلیئر تھے رائس ایکسپورٹ کرنے والے، جیسے انڈیا جو ہے میجر ایکسپورٹر ہے، 40% مارکیٹ کا شیئر لیتا ہے، اس نے اپنی ایکسپورٹ کو جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بین کر دیا اور G2G بیسس پہ سیل کر کے وہ اپنے فوڈ کو ایز اے اس کو ویپنائز کر چکا ہے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے. جب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا شمس الاسلام خان صاحب. اب بات کچھ ایسی ہے کہ جناب والا آئی ایم ایف کی ٹیم کے متعلق بھی مختصراً بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑا اصرار لوگ کر رہے ہیں، پورا ہفتہ آئی ایم ایف میں ہی نکل گیا. بات یہ کہ آپ اپنی طرف سے اپنے تئیں مرضی سے امپورٹ کے اوپر کربز ڈال رہے ہیں،
ریسٹرکشن لگا رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں ہم کنزرو کر رہے ہیں فورن ایکسچینج، لیکن معذرت کے ساتھ برا نہ ماننا، آزاد جدید معیشت کے اصولوں کے مطابق یہ اب آپ کر نہیں سکتے کہ اپنی مرضی سے امپورٹ بند کر دی یا امپورٹ کی فیسیلیٹیشن چھوڑ دی، یا پھر ایون کہ لینڈ لاک کنٹری تک آپ ایکسیس بھی نہیں روک سکتے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے ذرا وضاحت سے بتائیے گا، یہ ٹیمپرری میجرز تھے جو ہم نے لیے تھے، اب یہ کنٹینیو اتنا عرصہ نہیں رہ سکتے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی علی صاحب، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ کی کٹی میں ڈالر کم ہوں گے اور آپ کی ارننگ جو آپ نے بڑھانی تھی ایکسپورٹ سے، ریمیٹنس سے، وہ آپ نہیں بڑھا سکے۔ آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، ایس بی اے اسٹینڈ بائی جو ارینجمنٹ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا، اس میں آپ نے ریزروز کو بڑھانا تھا، ایکسٹرنل بورنگ کرنی تھی، لیکن وہ انفارچونیٹلی اس عرصے میں آپ سے نہیں ہو سکی، نہ آپ کی وہ 16 ماہ کی حکومت کر سکی۔ لیکن آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے معنی یہ ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ بین الاقوامی آزاد معیشت کے اصولوں کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف ایسے ہی آ کے پیسے نہیں دیتا، آئی ایم ایف ان ممالک کو پیسے دے گا نا جو آزاد جدید معیشت اور آزاد جدید تجارت کو فالو کریں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آئی ایم ایف کے اگر آپ ممبران کا دیکھیں تعلق، تو وہ سارے کے سارے وہی ممالک ہیں جہاں پر اوپن مارکیٹ لبرلزم کو دیکھا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے بورو کر کے اکانومی کو چلایا جاتا ہے اور ڈاکومنٹڈ اکانومی کر کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ہے 100% ڈاکومنٹڈ تو ابھی بھی اکانومی کو ہم نہیں کر سکے، بلکہ کچھ عرصے میں جو ہمارا جو ریسنٹ ایئرز اب گزرے ہیں 2-3 سال کے اندر، اس میں تو ایسا ہوا ہے کہ اور اکانومی جو ہے واپس گرے اکانومی کا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہوئی کہ امپورٹ کے اوپر آپ نے ڈالر کی جو ریسٹرکشنز لگا دی تھی کہ آپ اسٹیٹ بینک امپورٹ کے لیے ڈاکومنٹ ریلیز نہیں کرا رہا تھا، بینک ریلیز نہیں کر رہے تھے، ڈالر ریلیز نہیں ہو رہے تھے، تو پھر اس نے روٹ بنایا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا، اور وہاں سے آپ کی جو ہے امپورٹ زیادہ بڑھ گئی، اور 6.71 بلین، اراؤنڈ 67% ایک سال میں فینومینل گروتھ ہوئی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی، اور بنیادی وجہ آپ کا اسٹیٹ بینک تھا۔ دیکھیں کسی بھوکے کے اگر آپ کہیں گے جی آپ کے ہاتھ پیر سب باندھ دیں گے، منہ پہ بھی پٹی لگا دیں گے، وہ پھر بھی کوشش کرے گا، کہیں نہ کہیں سے وہ کھائے گا، راستہ بنائے گا۔ تو آپ کے پاس اسمگلنگ جو پاکستان میں ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے امپورٹس کو اتنا زیادہ مہنگا کر کے انسینٹیوائز کر دیا ہے اسمگلنگ کو۔ آپ کا اگر 15 سے 20% اگر آپ کا جو ہے اسمگلرز کی کاسٹ آتی ہے، وہ گھوم پھر کے بندر عباس، اسلام کی علا اور افغانستان کے رستے اگر کوئی چیز آ رہی ہے، تو لسٹ امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو 70% اگر ٹیکس دینا پڑے گا، امپورٹ ڈیوٹی دینی پڑے گی، تو شاید ہی کوئی کملا بندہ ہوگا جو اتنی زیادہ ڈیوٹی دے کے مارکیٹ میں سروائیو کر سکے۔ آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایک اٹریکشن پیدا کی گئی، اور یہی جو بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے ٹیرف کو بہت زیادہ ہائی رکھا ہوا ہے۔ آپ کی جو حوالہ ہنڈی بڑھتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے بڑھتا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی ایکسپورٹس آپ ایک بڑھا سکتے ہو، ایک حد تک بڑھا سکتے ہو، لیکن اس کے اندر اگر آپ ڈسٹورشن جب کرتے ہو، کرنسی کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہو، جو سیسا ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی اراؤنڈ 28 دن تک تو آپ کا روپیہ ڈیلی 1 روپیہ بڑھ رہا تھا، اور آپ کی روپی اپریشیٹ ہو گیا اگینسٹ ڈالر، اور اب 10-12 دن سے آپ مسلسل نیچے کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ ٹرینڈ، سیسا ٹرینڈ جو ہے علی بھائی، یہ نیچرل مارکیٹ فورسز کو انڈیکیٹ نہیں کرتا۔ آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چلتی ہے، اوپر نیچے ہو کے آپ کی چلتی ہے، لیکن یہ کیا کہ ایک طرف آپ نے اوپر اور ایک طرف پھر نیچے کر دیا، تو یہ آپ اس چیز کو ظاہر کرتے ہو کہ آپ اس کو کنٹرول کرو۔ اس کی وجہ سے جب کرنسی کو آپ کنٹرول کرو گے، آرٹیفیشلی اسٹرانگ رکھو گے، انڈر انوائسنگ ہوگی۔ پاکستان میں آج بھی کوئی 15 سے 20 بلین ڈالر کا جو ہے وہ ٹریڈ کا فرق جو آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کے ٹیرف ہیں۔ جب آپ امپورٹ پہ ٹیرف زیادہ رکھاؤ گے تو وہ انڈر انوائسنگ کریں گے، چائنا سے لے لیں، یو اے سے لے لیں۔ نہیں، آپ نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اتنی بڑی بات کر دی، وضاحت، ایک منٹ رک جائیے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹڈ امپورٹ ہے، جس کی بنیاد پر میں ٹریڈ ڈیفیسٹ نکالتا ہوں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے اوور اینڈ ابو بھی امپورٹ ہو رہی ہے، رائٹ؟ وہ انڈاکیومنٹڈ ہو یا ان ریگولیٹڈ ہو، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، آپ کی مرضی، لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ ریئل ٹریڈ ڈیفیسٹ اس سے بھی زیادہ ہوگا، نہیں؟
اگر میں اس کو اس پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کروں، کیونکہ بہت سارے لوگ انڈر انوائسنگ بھی کرتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اوور انوائسنگ بھی کرتے ہوں گے، چلو دونوں کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور اگر اسی پیرائے میں لیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جتنا فرق ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ امپورٹ اس سے زیادہ ہے جتنی ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے. یہ تو بہت سارے ڈیٹا کو ہم میچ کریں تو پتہ لگ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ کی جو ٹریڈ کا دیکھیں نا، یہ جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو فائنانسنگ ہوتی ہے وہ اس ٹریڈ کے ڈفرنس کو جو پورا کرتا ہے. کوئی آپ کا چچا ماموں تو باہر بیٹھا نہیں ہے دبئی میں یا کہیں اور جو آپ کی ٹریڈ کو فائنانس کر دے اپنی جیب سے. یہی ایکسپورٹ جو انڈر انوائس ایکسپورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کی ریمیٹنس جو ہے آفیشیل چینل سے نہیں آتی، اس کا جو پیسہ وہاں بچا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کی امپورٹس کی انڈر انوائسنگ کو فائنانس کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ امپورٹس کے اوپر ڈیوٹیز کا سٹرکچر کم کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس میں نئی پروڈکٹس آتی ہیں، اور آپ کا جو انڈسٹری لگانے والا بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب اس مارکیٹ کے اندر میں یہ چیز نہیں بیچوں گا، لیکن ایکسپورٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ اس کی طرف جاتا ہے. اور کچھ چیزوں میں پاکستان میں کام شروع ہوا، کیمیکل انڈسٹری میں بھی پاکستان میں کیا امپورٹ پاکستان کے ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا نہ صحیح تو امپورٹ کے اوپر کلیکٹ کی جانے والی ڈیوٹیاں اور دیگر ٹیکس ٹیرف جو لیے جاتے ہیں، کیا وہ پاکستان کی ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہے؟ سب سے بڑا بھلے نہ ہو. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کو یہ ہمارے جو ایف پی آر کے جو لوگ ہیں نا، ان کی یہ ایک کم عقلی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹس کو ہم شاید ریونیو کا حصہ بنا رہے ہیں، امپورٹ پہ ٹیرف کم کریں گے تو ہمارا ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گا، ہماری ڈیوٹی کم ہو جائے گی اور ہم خرچے کیسے چلیں گے. دیکھیں، بنیادی طور پہ ان کی سوچ دیکھیں، یہ کوئی اکنامکس پڑھ کے تو نہیں آئے ہوتے. زیادہ تر آپ کے سی ایس ایس کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کسی نے ایم اے انگلش کیا ہوتا ہے، لٹریچر پڑھا ہوتا ہے، کسی نے کہ وہ اسلامیات میں پڑھا ہوتا ہے، کسی نے کیا کیا ہوتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے ہیں. بڑی اچھی گفتگو رہی، بہت سارے موضوعات کے اوپر بات ہوئی، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس گفتگو کو مزید بھی جاری رکھیں گے. شمس الاسلام خان صاحب، آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.